تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل امامہ دی جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامہ دی. ماشاءاللہ احسن محترم صدیقی صاحب جنہ تھوڑے جے منٹاں دے اندر تو انہوں ماشاءاللہ جگا بھی دیتا ہے جاگ گیا ہو ماشاءاللہ. ہن بلا تاخیر تواڈے سامنے شیر پنجاب خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب انہاں دی آمد تو پہلے مزید جاگن دا ثبوت دینا پوے گا. نعرہ تکبیر ایسے نکر چو آواز نہیں آئی. نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رحمت للعالمین پیغام مصطفیٰ حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمدہ ایکو بند کر بھئی سادہ چلایا. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع القلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت الشفاء. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماعا انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا العاقب وانا الماہی یمحو اللہ بی الکفر
وان العاقب لیس بعدہ نبی۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ میرے تو قبل شیخ القرآن مولانا محمد حسین مدنی صاحب، جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ، بڑے ہی پیارے انداز دے اندر تساں احبابنا محو گفتگو سن۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے دعا علماء دا بیان کرنا تھوڑا سننا اللہ قبول فرمائے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ میری جماعت دے ایک ابھردے ہوئے نوجوان خطیب حضرت مولانا عثمان فیصل حافظہ اللہ، انشاءاللہ انہاں دا بڑا ہی مٹھا اور بڑا ہی بہترین، بڑا ہی پرمغز، بڑا ہی پرتاثیر انشاءاللہ خطاب ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چ برکت عطا فرمائے۔ تو اس پنڈ والیاں دی پوری جماعت دا یہ پروگرام کروانا، انتظام و اہتمام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ تو میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے ختم نبوت دے حوالے نہ، میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی ہے تے 3 احادیث پڑھیاں نے، 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا چ جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نو اللہ نے مقام، فضیلت، مرتبت، شان عطا کی تھی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ لیکن سارے انبیاء دے اتے اللہ نے فضیلت، عظمت، مرتبت، شان، مقام اگر عطا کیتا ہے تو او آمینہ دے لال محمد نو عطا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء دے آن تو بعد نہیں، انہاں دے آن تو پہلے ہی، اجے کائنات دا نظام معارض وجود چ نہیں آیا تے اللہ نے ختم نبوت کانفرنس عالم ارواح دے اندر ہی کر دیتی۔ ایک کانفرنس کیتی اپنی ربوبیت دی تے دوجی کانفرنس کیتی نبی دی ختم نبوت دی۔ ہن جڑی ربوبیت دی کانفرنس سے ہی سارے نو بلایا، اعلان عام سی، یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، سکھ، جنہیں بھی کہ مسلمان، غیر مسلم سارے بلائے۔ اللہ نے کوئی گل کہی الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہیں وہاں کی نہیں؟ سارے نے بھی یک زبان جواب دیتا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تسی ساڑھے رب ہو، ساڑھے مشکل کشا، حاجت روا۔ جدو دنیا تے آئے نالے بھی جواب ہے کدوں تک؟ فرمایا ان تقول یوم القیامہ، اسی یہ گل قیامت تک واسطے کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک تسی ساڑھے رب ہو، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، مختار کل ہو، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال ہو۔ ہن قیامت تک دا وعدہ ہوتے کر کے آئے، جدو دنیا تے آئے تھے آن کے مشکل کشا بھی کئی بنا لے، حاجت روا بھی کئی بنا لے، مختار کل بھی کئی بنا لے، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال بھی کئی بنا لے، بنائے لے کہ نہیں؟ غوث اعظم بھی کئی بنا، لیکن وہ عالم ارواح والے وعدے تے اس دور چ بلا مبالغہ اگر کوئی پکا نظر آئے گا تو صرف اہل حدیث نظر آئے گا کہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے
کہ ساڈا مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، لج پال، غریب نواز کون ہے؟ اللہ۔ یہی حافظ عبد الرحمن صاحب بیان کر رہے سن۔ دوسرا وعدہ ہے عالم ارواح دے اندر ہی صرف انبیاء کو لیا ہے۔ جیڑے نبی سننا وہ اس کانفرنس جو باہر نہیں رہے، تے جڑے نبی نہیں سن اللہ نے وہ نیڑے نہیں آن دیتے۔ ایک کسیٹی دا پتر بھی انہاں نبیاں چاہے سی۔ بولو تے صحیح کی ہویا تھانوں، بولنا ہے تساں۔ ایک کانا الو دا پٹھا، اکھوں لبے نہ نور بی بی، یہ بھی ایسی ہونا ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے نہیں چڑھن دیں دے تہی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئیے ہوئے؟ کوئی انسان والے کام کرو چولو۔ یہ ہے سی اللہ نے سارے انبیاء کو وعدہ لیا روحاں دے کولو، تے کی اعلان کیتا ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ ایک کدوں گل ہو رہی ہے؟ کاف کن دیاں منزلہ اجے پیلیاں سل، کاف کن دیاں منزلہ اجے پیلیاں سل، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسال تاچ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے شعیب، انبیاء بھئی یہ ڈبلنگ بند کر، میں نہیں پسند، میں تنہیں ایک کری کیا ہے؟ اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، انبیاء دی جماعت، تھانوں میں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، تھانوں میں دنیا دے اندر بھیج دیواں، تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے، توجہ سکہ جاری اور ساری ہوئے، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے تے مصدق لما معکم، وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے۔ اللہ جی تسی دس دیو پھر آسانگی کرنا ہے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، نون سکیلہ دلے آگے پچھے سمہ تراخی واسطے آیا ہے، عربی گرامر دی رون آگے نون سکیلہ دلے آندہ ہے۔ اللہ نے پار پا کے نبیانہ گل کی ہے، فرمایا میرے نبیو او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں مورا نہیں چلانیاں، اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیٹ دینا ہے، او دے آن تو بعد اپنے صحیفے نہیں جے چلانے، اپنیاں شریعتاں نہیں جے چلانیاں، سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے۔ ایک نا تکبیر، اللہ اکبر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ ایک انہوں کیا جا رہے ہیں؟ بولو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اگے دوجہ ترجمہ سنیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ آئیے ذرا غور کیجئے دوسرا ترجمہ، اے میرے نبیو، توجہ ہے نا سارے دی، کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تساں ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ دوجہ ترجمہ ہے شاید، تیسرا ترجمہ بھی سنیے نا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو
تے جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے، وہ تھوڑا امام ہے، تسی دنیا دے امام ہو، وہ دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں تسی مسلح تے کھلو سکدے نہیں۔ اے ختم نبوت ہے، جیڑا پیغمبر نو حاضر ناظر زندہ سمجھ کے جماعت آپ کراندا ہے، جمعہ آپ پڑھاندا ہے، یہ ختم نبوت دا منکر ہے۔ نبی دی ذات دے ہوندیا امتی دی ذات نو سامنے پیش کردہ ہے، بول دے نہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نو کہندہ ہے میں کیویں مننا تو ختم نبوت دا پیرے دھار ہے، تو تے ظالمہ ختم نبوت دے دروازے دے اندر سراغ کیتا ہے۔ یہ تھوڑی تے کال لگے چلنی ہے، اینا بھی کیا ہے، نبی پاک دی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن امام دا قول بھی تے ٹھیک ہے۔ اصول کرخی کتاب ہے، چند صفات تے مشتمل ہے، چند صفات تے او دے اندر اصول درجے سنیے تے آنا۔ اگر قرآن دی ایت امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، قرآن دی ایت نو منسوخ سمجھیا جائے گا، حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، حدیث نو منسوخ سمجھیا جائے گا۔ مراد کی ہے کہ قرآن حدیث دے مقابلے اگر امام دا قول آئے، قول نہ چھڑو، قرآن حدیث چھڑ دیو، میں کیویں مننا تو ختم نبوت دا پہرے دار ہے۔ جیڑا پیغمبر دی حدیث نو چھڑ کے امامہ دے قول، امامہ دے فتوے، قیاس رائے تلاش کردہ ہے، وہ پیغمبر دی ختم نبوت دا منکر ہے۔ کیوں؟ نبی ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے، تو اچھی بولو بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے۔ آپ دی ذات جیسی کائنات کسے دی ذات نہیں، تے سونے محمد ورگی کائنات کسے دی بات نہیں۔ ہن پہلے انبیاء دیاں نبوتاں کیوں گئیاں؟ کیوں نہیں انہاں دیاں نبوتاں شریعتاں کتاباں چل سکدیاں؟ وجہ توجہ ہے سارے دی؟ اس واسطے آدم دنیا تو جدو فوت ہوئے نا گئے تو اپنے 10 صحیفے تے نبوت نال لے گئے۔ حضرت ابراہیم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ نبی شیش دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ نبی ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے۔ حضرت موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے۔ عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے۔ نبی داود دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے۔ آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب۔ اور نبی دا دین آخری دین ہے، نبی دی امت اسی جڑے ہیں آخری امت ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، توجہ، قرآن آخری کتاب ہے۔ نبی دی مسجد نبوی انبیاء دی لین دے اندر آخری مسجد ہے۔ ہن قیامت تک نبی نے مسجد نہیں بنانی، قیامت تک نوی امت نہیں ہونی، قیامت تک نواں قرآن آسمان تو نازل نہیں ہونا، قیامت تک نوی شریعت نہیں ہونی، تے قیامت تک نواں نبی بھی بولو ذرا نہیں ہونا، کیونکہ دین آخری دین ہے۔ اے بھی آیت نبی دی ختم نبوت تے دلالت کر رہی، کیڑی 10 ہجری ہے، 9 ذوالحج ہے، میدان عرفات ہے، تے آقا اٹھنی تے چڑھے نے، تے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے، تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونے آج دے دینا سی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت رو پوریاں کر دیتا ہے. ہن ذرا توجہ, کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے. میرے پیغمبر نے آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھایا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ, تسی گواہ بن جاؤ, تسی گواہ بن جاؤ. فرمایا گواہیاں قادیاں نے. او بھائیو تھلے تھانو کی ہے ایک گواہیاں قادیاں نے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا گواہی اس بات دی صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ. 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے. اللہ گواہیاں قادیاں نے. اللہ جی جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوا ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. اور ٹبے مانے والے ہو, جس پیغمبر تے پوری شریعت اللہ نے نازل کیتی ہے دین چ وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی. مولوی تینو کیویں دے چھڑی ہے؟ تو جدروں مرضی دین دے وچ بات شامل کریں, سجیوں کھبیوں اگوں پیچھوں پیچھے بول لا دیں یہ بدعت حسنہ ہے. بول دے نہیں یہ بدعت حسنہ کی ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا ایک قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ نقل کیتا ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی تے منبر تے چڑھے نے تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے آندے نے لوگوں جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسن ہے. اصل دے اندر او دا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے, پورا تے اسی کرن ڈے ہاں. جدو بدعتی کو نویں گل وچ شامل کرے گا او دا عقیدہ ہے نا پہلو دین مکمل بولو تے صحیح یار کی ہویا جے نہیں. ہن اے دین مکمل اسی کرن ڈے ہاں. نبی نے پورا دین نہیں دیتا تے رب کی آندے نے سونیا دین مکمل ہو گیا. جنہیں لینا ہے اے دے وچوں لے, جنہیں دینا ہے اے دے وچوں دے. اپنے کولوں گل شامل نہیں کرنی. کسے مولوی, کسے پیر, کسے امام, کسے گدی نشین صاحب زادہ سید زادہ خان زادہ او دی بات دین نہیں. اسی او دی بات نو دین مننا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن ذرا غور کرو مجھ دا دودھ چوندے ہو کہ نہیں کہ تانوں وچ آئے لب جاندا ہے. پنڈا تھاواں جو لسی یا مکھن کو چاٹی دی لسی تو ان کاٹی لب دی ہے نا, بول دے نہیں سارا دودھ ہی ویچ چھڑ دے ہو. دودھ چونے ہیں ڈریکٹ خالص دودھ اوہی ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے. یہ دے اندر اپنے پنڈ دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں, نہر دا پا خالص نہیں, مسجدیاں ٹوٹیاں تو پانی پا پھر بھی خالص نہیں, ڈیو مرنڈا پیپسی کوک پا پھر بھی خالص نہیں. یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں. خالص دودھ ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین خالص ہوئی ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے اے کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. ذات بھی آخری ہے تو اچھی بولو بات بھی. ہن قیامت آ جائے گی نواں نبی ہے میرے محبوب پیغمبر دین مکمل ہو گیا ہے. اگلی گل بھی سننا لیے سونیا قیامت تک جنہیں باطل ادیان بنن گے مولوی کڑ کڑ کے دین بنان گے اونا دینہ دے اتے محبوبہ تیرا دین غالب آ کے رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو
کریہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کریہ المشرکون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ نبی دا دین غالب رہے گا، اور کسی دا بھی دین چلنا۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے، پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، اور جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دئی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگتو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہین تھے، پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے، اور نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہین ٹبے مانے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے، مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے، مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لو لوان دی بول دے نہیں ہونا۔ قبر جنت دوزخ دا گڑا ہندہ ہے، اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے، اوہ دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے، جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے، جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے۔ بول دے نہیں سونا لباس سلوار کمیز ساڑھا میں پینٹاں بشٹاں پان دی عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گالے پسروری میں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔ میرے پیغمبر دا دین آخری دین ہے، شریعت آخری شریعت ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، قرب قیامت ایک نبی نے آنا ہے، اس نبی دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ نا آنا ہے دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا منارہ ہے، اس منارے دے اتے نا دا نزول ہونا ہے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، یعنی فجر دی اذان تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرشتیاں دے پران تے ہمیں ہاتھ رکھے ہونے نے، اس منارے تے اترنا ہے۔ دوجی روایت ہوندی ہے کہ منارے تو ایک سیڑھی آسمان نو لائی جائے گی، اس سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترن گے۔ مومنین منارے نہ سیڑھی لا کے تھلے اتارن گے، حضرت عیسیٰ دے والا جو پانی نچر رہا ہوئے گا تے زرد رنگ دا سوٹ پایا ہوئے گا حضرت عیسیٰ نے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے، یعنی ساڑھے نبی دے نام تے امام مہدی دا نام ہونا ہے، ولدیت بھی اوہی ہونی ہے۔ وہ مسلح تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آؤندیاں ویکھن گے کہن گے آجو تسی نماز پڑھاؤ، مسلح چھڑ کے پرا ہو جان گے، تسی نبی ہو نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے نماز تسا پڑھانی ہے، آج میں نماز پڑھان نہیں آیا تھوڑے پیچھے پڑھن آیا، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوا۔ کی بن کے آیا؟ بولیا جے میں محمد دا امتی بن کے آیا۔ حضرت عیسیٰ نو اللہ نے قرآن تے حدیث سکھا کے بھیجنا ہے، اپنی انجیل تے عمل نہیں کرنا۔ 40 سال تک کو زندہ رہن گے حضرت عیسیٰ، شادی بھی کرن گے، اولاد بھی ہوئے گی، جنازہ مسجد نبوی چوئے گا، عرب چ فوت ہون گے، آپ دی قبر نبی پاک دے قدمہ دے اندر روضہ رسول چ پڑھیں گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے تے امتی بن کے ہونا ہے، نبی بن کے۔ 1891 دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے 2 کتاباں لکھیاں، ایک ازالہ اوہام، ایک فتح اسلام۔
سب تو پہلا دعویٰ جڑا انہیں کیتا ہے انہیں کیا میں عیسیٰ بن کے آیا. امرسر پریس دے اندر ایک کتاباں چھپن واسطے آئیاں. شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا ارسالہ اسی ہی پریس سے چھپ دا سی. وہ اپنے ارسالے دے سلسلے چاہے پریس والے اندسیا مولانا مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا وہاں میں عیسیٰ بن کے آیا. 1891 دے اندر تحریک ختم نبوت دا آغاز ہویا ہے اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور ایک گل میں نہیں کر رہا, مولانا آغا شورش کاشمیری نے کتاب لکھی ہے تحریک ختم نبوت. وہ دے اندر انہوں نے گل لکھی کہ میں تحریک ختم نبوت تے کتاب لگا لے, میں پتا کرا پہلا بانی کون ہے. آندھے نے ساریاں کتاباں نو چھانن تو بعد میں نتیجے دے پہنچیا کہ پہلا بانی تحریک ختم نبوت دا شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. مولانا نے تحریک ختم نبوت دا آغاز کیتا اور کفر دا سب تو پہلے فتوہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے لایا. اور دوسرے نمبر تے تحریرن جڑا فتوہ ہے مرزے تے کفر دا وہ شیخ الاسلام مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحریرن لکھ کے دیتا کہ مرزے تے کافر ہون چ شک نہیں. پھر اس فتوے تے پیدل چل کے ہندوستان دیاں بستیاں چ مولانا محمد حسین بٹالوی نے 200 علماء دے سین کروائے کہ مرزا پکا کافر ہے. اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 دے اندر بات لکھی ہے کہ میرے تے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لان والے 2 وہابی مولوی سن, ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے, ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے. نعرہ تکبیر, مسلک حق مسلک اہل حدیث, مسلک حق مسلک اہل حدیث, علماء اہل حدیث, حضرت مولانا حافظ یوسف پسروری صاحب. میرے بھائی ذرا توجہ کیجئے, توجہ. سب تو پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نا امرسر دی عیدگاہ دے اندر جنہیں مبالغہ کیتا ہے وہ بھی اہل حدیث دے عالم دین, اہل حدیث دے سرخیل صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سب تو پہلے مرزے نہ مبالغہ کیتا. مرزا 1908 چ مریا ہے, صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 فوت ہوئے. سب تو پہلے یہ دیاں کتاباں دا جواب کنے دیتا ہے یہ پتا جی, وہ بھی اہل حدیث دے سرخیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. مولانا نے دیاں کتاباں دا جواب 1898 دے اندر دیتا ہے. 1898 دے اندر تائید اسلام کتاب لکھی قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے. انہوں دے اندر لکھیا مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا, عیسیٰ نے تے عرب چ فوت ہونا ہے, عرب چ جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے, دفن نبی پاک دے قدمہ چ ہونا ہے. میں سلیمان قاضی سلیمان اس بات دی پشین گوئی کرنا تیرا مرنا تے عرب چ دور دی گل ہے, تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا, تو مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. اس پشین گوئی تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا ہے, نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. جاؤ تاریخ اٹھاؤ. اور مرزے نے 1893 دے اندر ایک اشتہار چھپایا جدے اتے لکھیا چیلنج چیلنج, میرا چیلنج ہے میرے نہ کو مناظرہ کرے. اس وقت مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن, اس وقت مولانا قاسم نوتوی بھی زندہ سن, لیکن یہ چیلنج نو قبول کنے کیتا ہے؟ ہائے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے. اور 11 دن تک امرسر دی عیدگاہ دے اندر مناظرہ ہویا ہے, 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا ہے. اور مرزے نو پھر مولانا محمد حسین بٹالوی فرمان لگے میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے, تو بھی میرا ایک چیلنج قبول کر. میرا چیلنج ہے ساڈے کالم دین نے انہاں نے تو مبالغہ کر, مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جے, محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. وہ عالم دین کون سن بولیے؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت
مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی حالت چاہیے، انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے. تھانوں علم ہی اس بات دا. اور مولانا نو اپنے تقوی تے کنا مان سی. مولانا نو پتہ لگا بھی انہوں 10 دن دا ٹائم دیتا ہے. مولانا محی الدین فرمان لگے محمد حسین انہوں خبیث نو 3 دنوں دا ٹائم دینا سی، اس کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا سی. یعنی اپنے زہد اور تقوی تے للہیت تے کنا مان ہے. اہل حدیثو ذرا غور کرو، آج تھوڑا سٹیج کنا لوکاں دے حوالے ہو گیا ہے. گویاں دے، انڈیا دے گانیاں دے حوالے، جنہاں نو قرآن اتوں ویکھ کے نہیں پڑھنا ہوتا، انہاں دے حوالے. تھوڑے جتنے علماء نے اپنی تاریخ دہراؤ. میں شامل ہے ساڈے ایک دوست نے مولانا سید عبدالقیوم غزنوی، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے، وہ گل سنا رہے سن سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دی. فرماندے نے جب پاکستان بنیا آئے نا سید داؤد غزنوی لاہور دے اندر، پنچھ روڈ دے لاہور دے اندر، اور جڑا علی حجویری دا دربار ہے وہ نال ہی مدرسہ ہے بہت بڑا شیش محل، اوتھے نا شیعہ دا امام واڑا بھی ہے تے ادھر شرک دا گاڑ ہے، درمیان جو ساڈا ادارہ ہے. تے شیعہ گھوڑا کر دے سن، وہ ہور سائڈ تو کر دے سن، ادھر کہنے لگے ہاں شیش محل روڈ تے کرنا ہے کا. سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ فرمان لگے اور تسی ادھروں نہ کھڑیا جے گھوڑا، ادھروں گھوڑا نہ کھڑیا جے. وہ کہنے لگے جی ہاں ادھروں ہی کھڑنا ہے. جڑا سرپنچ سی نا شیعہ دا وہ کہنے لگا ادھروں نہیں کھڑنا ہے. گھوڑا مڑیا انہوں بندیاں جا کے اندر دسیا شاہ سید صاحب نو پہ گھوڑا لے کے آ رہے ہیں. سید صاحب اپنے بندے جنہیں کو تھوڑے جے ایسن لے کے آ کے اگے کھلو گے، اس طرح کر لیا بھی گھوڑا اتوں نہیں لنگ سا. انہیں کہا اتوں ہی لنگنا ہے. گھوڑے نو گاں توڑن گھوڑا پچھا جائے. سید داؤد غزنوی فرمان لگے انہیں نہیں اگے جانا، پاوے جنہ مرضی انہوں مارو. یہ اج تھوڑی نہیں منے گا، اج میری منے گا، انہیں گاں نہیں جانا پچھا ہی جائے گا. شاہ صاحب دی اے کرامت ویکھ کے شیعہ بڑے متاثر ہوئے. یہ تھوڑی جماعت دے علماء اسلاف نے حضرت مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے انہوں 3 دنوں دا ٹائم دینا سی، اس کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا سی. جدو مرزے نو پتہ لگا کہ میرے بارے چ مولانا محی الدین نے الفاظ کہے نے، اس خبیث نے کی کیا؟ انہیں کہا محی الدین تو میری مخالفت کیتی ہے، میری توہین کیتی ہے، میری بے ادبی کیتی ہے، تیرے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. وہ مرزے نے پوچھا بھی تینوں کیویں پتہ ہے؟ انہیں کہا مینوں پشین گوئی ہوئی ہے، میرے تے فرشتہ وہی لے کے آیا. وہ کہڑا فرشتہ بھی تیرے تے جڑا وہی لے کے آیا؟ وہ دا نام ہے ٹیچی. ٹیچی ہے کی نام ہے؟ ٹیچی. ٹیچی نام ہے، وہ وہی لے کے آیا. لو ہن فرشتے دا نام ہی سنو، ٹیچی. ٹیچی. اللہ نے 10ویں مہینے مولانا محی الدین رحمت اللہ علیہ نو بیٹا دیتا جدا نا سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے باپ. یہ بھی فوت مدینے چ ہوئے نے، انہاں دی قبر بھی جنت البقیع بنی ہے. اگلی گل پوری زندگی مولانا محمد علی مدنی فرماندے ہوندے سن لوگو مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو بھیجیا، منو بھیجیا. اور مرزے دے قذاب بے ایمان مرتد لعین ہون دے اندر شک نہیں. میرے عقیدے دے مطابق یہودی اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے، عیسائی اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے. تو ہاں کہنا دلیل یہودی جڑے نے خود جھوٹے نے، انہاں دا نبی حضرت عزیر سچا ہے. عیسائی خود جھوٹے نے، انہاں دا نبی حضرت عیسیٰ سچا ہے. مرزائی خود بھی جھوٹے نے، انہاں دا نبی بھی جھوٹا ہے. اس واسطے یہ یہودیاں تے عیسائیاں نالوں وڈے کافر مرتد نے. اور اگلی گل سنو، جیڑا بندہ کسے کو دلیل مانگدا نا پہ اپنے نبی ہون دی دلیل دے، یہ بھی کفر ہے. تیرے ذہن چ گل ہے نبی ہو سکدا تو پھر دلیل کیوں دلیل مانگتے ہو؟ مرزے کو نبی ہون دی، مرزیہ کو کیوں مانگتے ہو؟ تو کوئی تو ہی اپنے نبی ہون دی دلیل پیش کرو. یہ بھی کفر ہے. جیڑا انہوں کفر نہیں کہندا میں انہوں بھی کافر ماننا. مولا ثناء اللہ عمر سری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مناظرانہ میدان دے اندر دلیل منگنی چاہیے. جدو لوگ جمع نے
تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ ہویا مرزے نا. مولانا فرمان لگے اپنے نبی ہون دی دلیل پیش کر. آندا جی یہ بھی کوئی بڑی گل ہے, میرا نام احمد ہے, حضرت عیسیٰ نے کیا ہی میرے تو بعد نبی آئے گا وہ نام احمد ہوئے گا. مولانا فرمان لگے تیرا نام تو غلام احمد ہے. کہنے لگا میں احمد دی اینی غلامی کیتی غلام لت گیا احمد رہ گیا میں ہی ہاں. مولانا فرمان لگے میرا نام ہے ثناء اللہ, میں اللہ دی اینی ثنا کیتی ثنا لت گیا باقی اللہ رہ گیا. کنجرا میں تینوں کدوں نبی بنا کے بھیجیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آئیے ذرا غور کیجئے, آقا فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون, فرمایا قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہونگے, کذاب ہونگے, دجال ہونگے, کہنگے کلہم انہو یزعم انہو نبیون, گمان کرندے اسی نبیاں, لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین, خاتم النبیین میں وان لا نبی بعدی, فرما گئے ہادی لا نبی بعدی, میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی. بولیا جے نواں نبی نہیں آ سکتا. آقا فرماؤں نے ان لی اسمال انا محمد و انا احمد. او لوگوں میرے کئی نام نے, میرے 2 نام ذاتی نے, ایک محمد ایک احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. محمد انہوں کہیں دے نے جدی سارا جگ تعریف کرے, تے احمد انہوں کہیں دے نے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے. لوگوں میرا نام حاشر بھی ہے. حاشر کنو آندے نے میرے قدمات قیامت دے دن پوری کائنات نو کٹھا کیتا جائے گا. منو حاشر آندے نے وَأَنَا الْمَاهِ ماہی کنو کہیں دے نے یمح اللہ بی الکفر, جدے ذریعے اللہ نے کفر نو مٹا دیتا ہے. وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقب بھی ہاں, فرمایا لا نبی آبادی. عاقب انو آندے نے جدے تو بعد قیامت تک نواں نبی آونا ہی نہیں. نواں نبی آونا نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے, قیامت تک نواں نبی نہیں آنا تے جبریل نے وحی لے کے, بولیا جے جبریل نے وحی لے کے بھی نہیں آنا. جدوں کوئی نبی آنا ہی نہیں جبریل نے وحی لے کے آنا ہی نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے, میں دی دلیل لگا پیش کر. حضرت اماں جی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ, ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ, میرے جگاں دے پیر دی اے وی رضائی ماں سن. نبی علیہ السلام روزانہ عصر دی نماز پڑھان دے تے ام ایمن نو ملن واسطے سپیشل جان دے. اہی تے سکیاں ماں نو کئی مہینے گزر جاندے نے, کوئی نہیں ملدے نہ حال پوچھنے ہیں, پنڈ چ رہ کے بھی نہیں ماں باپ نو ملدے. نبی علیہ السلام ڈیلی نماز پڑھان دے, ام ایمن دے گھر حاضری دین جان دے. آقا علیہ السلام جو دنیا تو چلے گئے نا, حضرت ابو بکر و عمر نے آپس بیٹھ کے مشورہ کیتا کہ پیغمبر دی سنت تے اہاں عمل کرنا ہے, ہن اماں جی ام ایمن نو اہاں ملن جانا ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر گئے نا, تے اماں جی ام ایمن ویڑے چ بیٹھ کے رو رہیاں نے. تے ابو بکر آندے نے ماں جی تسی روندیاں کیوں, کی گل خیر ہے؟ اماں جی فرماندیاں نے ابو بکر مینوں رونا تے اس گل دا نہیں آیا, اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے. اج میں روئی اس وجہ تو ہاں جدوں دا اللہ دا نبی دنیا تو چلا گیا ہے, اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. آئیے میرے بھائی, اے بھی بین دلیل ختم نبوت دی. جبریل نے قیامت آ جائے گی وہی لے کے نہیں آنا. آئیے ذرا غور کیجئے اگے چلا. حضرت عمر بن خطاب نے تورات دا ورقہ پڑھیا, تورات دا ورقہ پڑھیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پڑھ دینے پہ نبی علیہ السلام دی نظر پہ میرے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ سرخ ہویا تے ابو بکر آندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے والوے. حضرت عمر نے پیغمبر دے چہرے تے نظر اٹھا کے ویکھے ہے تے فرماندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی. آئیے ذرا غور کیجئے,
سونیا میں اللہ دے رب ہون تے اسلام تے دین ہون تے تھوڑے نبی ہون تے راضی ہاں. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایک کلمے صبح دی نماز تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے, مغرب تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے, آقا فرماندے نے میں اس بندے نو بازو تو پھڑ کے جنت دے اندر داخل کر دیاں گا. آئیے ذرا غور کیجئے نہ کلمیاں نو یاد کرو, صبح پڑھیا کرو. آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے, نبی بن کے نہیں آنا, محمد دا امتی بن کے آنا ہے. تے اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے وَتَرَكْتُمُونِی تو ہی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ, فرمایا لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے. اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے تے آقا فرما دے نے گمراہ ہو جاؤ. آج نبی نو چھڑ کے امتی پیچھے لگیا جائے بول دے نہیں ہونا. تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا اے مجلس خاصاں آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی. جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. اوے آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی. نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف قصروری صاحب. آئیے ایک جنگ دے موقع دے اتے حضرت آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ نو 2 کر دیتا تے حضرت علی کلے رہ گئے. نبی علیہ السلام نو حضرت علی نے اللہ رسول میں کلے ہی رہ گیا. فرمایا علی تو میرا بھائی ہے جی میں موسیٰ دا بھائی ہارون سی. تے نال کی فرمایا تو میرا بھائی ہے جی میں موسیٰ دا بھائی ہارون سی لیکن تو نبی نہیں, میرے تو بعد قیامت تک نبی نہیں ہونا. حدیث دے الفاظ میں کہ لا نبی آبادی, میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے, نواں نبی نہیں آ سکتا. میں اگلے دن کراچی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی, میں اتھے بڑی وڈی ایک گل کی تھی اور او دا جواب ہے تک کوئی مرزائیت دا تخم نہیں دے سکیا. تو انہوں پتہ ہے شہادت القرآن حیات مسیح تے سب تو پہلی کتاب کنے لکھی؟ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے 1903 دے اندر ایک کتاب لکھی گئی. یہ دا دپاچہ پیر میر علی شاہ نے لکھیا ہے, گولڑا شریف والے. انہاں دباچے چ لکھیا ہے کہ اج تو بعد حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے دادا جان امیر مرکزیہ, قیامت تک کوئی کتاب نہ لکھی جائے. اور اس تو بعد مرزا 5 سال زندہ رہا, اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا. آج بھی مرزا دی ذریت زندہ ہے, اس کتاب دا جواب نہیں دے سکی. حضرت علامہ شہید نے پہلی کتاب لکھی القادیانیہ, اس تو قبل کو نہیں لکھی گئی یہ کتاب. مرزائیت تے یہ کتاب بطور نصاب مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جا رہی ہے. القادیانیہ کتاب لکھی تے لکھ کے اتے لکھیا متلم مدینہ یونیورسٹی. مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر شیخ عبداللہ بن باس رحمت اللہ علیہ نے جا کے پیش کی تھی. انہوں نے لکھا متلم کٹ دے اتے لکھا فاضل مدینہ یونیورسٹی. حضرت علامہ شہید فرمان لگے میں فیل ہو گیا. فرمایا سال نہیں جتن تو فیل ہو جائے گا مدینہ دی یونیورسٹی بند کر دیا گا. کتاب لکھ کے سرانے لکیر سرانے رمضان دا مہینہ ہے. حضرت علامہ شہیدان نے رات نو خواب آیا, نبی علیہ السلام اپنے روزے چو باہر آئے نے, جنت البقیع چ پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے, اگے آقا کھڑے نے. میں بابے جبریل تے کھلو کے وینا پیا تے میں کہا یہ ہستیاں اج کیویں باہر آئیاں نے؟ تے کہن والا آندا احسان نہیں, یہ تیرے واسطے باہر آئے نے. آندے نے گل نے کئی تے میری آنکھ اگڑی. مسجد نبوی دے مینارے چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ, اذان ہو رہی سی. آندے نے میں ایک خواب پھیرے شیخ عبداللہ بن باز نو سنائی, اپنے استادہ نو سنائی. شیخ عبداللہ بن باز فرمان لگے احسان لائی تینو مبارک ہوئے جڑا تو ختم نبوت تے کم کیتا ہے اللہ نے قبول کر لیا. تحریری میدان ہوئے, تقریری میدان ہوئے, مناظرے دا میدان ہوئے, اہل حدیث تے علماء صفے پہلے مورچے چ نظر آؤں گے. میں یہ بات کہی, میں کہا جاؤ مرزیو دنیا دی کوئی برائی لکھ کے دیو,
مرزے دی کوئی برائی. یہ بات میں بے بانگے دوہل کہہ رہے ہیں اور کسے مرزائیت نو مرزے نو سنایا جا کے مرزائی نو کوئی مرزے دی برائی لکھ کے دیو اگر وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے اسی مسئلہ کہل دی ہی چھڑ دیں گے. دنیا دی کوئی ایاری کوئی بدماشی کوئی برائی کوئی دنیا دا کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. لے آؤ ساڑھے سید الفت فرماندے ہوندے سن منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے تات حضرت اسماعیل دی حسن نبی یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تبا حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کرا آمینہ دے لال دی مثال جدی مل دی نہیں زمین آسمان وچ اے ساری خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیرانو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دا جوہران دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمحہ چوڑا کسائے تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں. خوبی بھی ہوئے تے آقا جنہ ہوئے ایو نو خوبی نہیں مندے وہ بول دے نہیں تے برائی بھی ہوئے تے مرزے چ موجود نہ ہوئے ایو نو برائی نہیں مندے. وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ برائی بھی ہوئے بدکاری بھی ہوئے. ایڈا الو دا پٹھا سی عاشق سی بیبیاں دا ممدی بیگم نہ عشق سی او دا ممدی بیگم نہ او دا عشق سی. حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دا نا ایک مرزئینہ مربی نہ مناظرہ ہویا حافظ صاحب دا تو انہوں پتا حافظ صاحب دی پکڑ بڑی زبردست ہوندی سی. حافظ صاحب فرمان لگے وے اپنا تعارف کرا آندہ میں مرزئیوں کا مربی ہوں. انہوں آندہ ہی تھوڑا تعارف کی ہے حافظ صاحب آندہ نے میں وابیاں دا مربع ہاں رحمت اللہ علیہ. بھائی عبدالرحمن صاحب فرمان لگے میں وابیاں دا مربع ہاں. وہ زچ ہو گیا. حافظ صاحب کہنے لگے دس بھائی کس موضوع تے تو گل کرنی ہے میرے نا. حافظ صاحب آندے نے چل اس طرح کر پشین گوئی تے گل کر لینے آ تو مرزے دی کوئی ایسی پشین گوئی وکھا جڑی انہیں کیتی ہوئے تے سچی ہوئے تے میرے نبی دی کو پشین گوئی ایسی وکھا جڑی انہیں پشین گوئی کیتی ہوئے تے جھوٹی ہوئے. بس اگر تو ایک پشین گوئی بھی مرزے دی منو سچی ثابت کر دے تے حافظ عبدالقادر روپڑی والے دی مسئلہ کہل دی چھڑ دے گا. تے میرے پیغمبر دی ایک بھی جھوٹی کر دے ساری زندگی میں تیرا مطیع ہوں گا. وہ کہنے لگا جی کیڑی جھوٹی ہوئی. حافظ صاحب فرمان لگے انہیں کیا سی میرا ممدی بیگم نہ نکاح ہونا ہے تے ویاہ تے دا ہویا کو نہیں وہ تے ہور کوئی لے گیا ہو تے ہور کوئی لے گیا. بڑا خبیث آدمی سی. ایک کتاب جی لکھدا میرے کلے دا 3000 موجزہ ہے تے سارے نبی جنہیں بھی آئے نے انہوں نے 300 موجزے نے. میرے کلے دے کنے نے 3000 تے سارے نبیاں دے کنے نے 300. انہوں پوچھا بھی تیرا پہلا موجزہ کی آندھا جو شادی ہوئی میں شادی دے قابل ہی نہیں ہاں بھی موجزہ ہے تے دوجا موجزہ میری زنانی ہے جدو بال ہویا جو 9 مہینے نہیں ننگے چوتھے مہینے ہی بال ہو گیا. میں کہا موجزہ تیری بڑھی رہے تیرا دے نہیں وہ بول دے نہیں یہ تیرا دے نہیں. بڑا لانتی آدمی سی. حافظہ فرمان لگے 10 وہی وہ ممدی بیگم نے نکاح دے ہوئے نہیں پشین کوئی جھوٹی ہو گئی. ممدی بیگم جڑی سی انہیں انہوں نبی نہیں منیا تے جے مرزیاں دیا کتاباں جو لکھے آئے انہوں دیا کتاباں دا مطالعہ کرے کرو پھر جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا ساڑھے عقیدے دے مطابق وہ کافر ہے. ہون جدو حافظ صاحب فرمان لگے بھی انہیں تے تھوڑے نبی نو نبی نہیں منیا پھر وہ کافرہ ہوئی تے کافرہ نے کتھے جانا ہے
جہنم چ تے تھوڑا مرزا قیامت نو برات لے کے جہنم چ جائے گا تے جے سائیاں نے اتھے ہی انہوں اپنا گھر جوائی رکھ لیا پھر وہ بولتے نہیں پھر اسے نبی لبدے پھرو گے ہے لانتی نہ ہونتے فرمایا لوگو اوتی تو جوامی القلم جامع کلمے اللہ نے منو دیتے نے کسے نبی نو نہیں دیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں آقا فرماندے نے وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میری حیبت تے روب تاری ہو جاندہ ہے یہ بھی چیز کسے نبی نو نہیں دیتی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے یہودی نماز پڑھدا ہے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھدا ہے دے اندر عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر اللہ 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 ہندو نماز پڑھدا اپنے گرجے دے اندر عیسائی نماز پڑھدا اپنے گرجے ہندو نماز پڑھدا اپنے مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھدا گرجے دے اندر جدو میرے تیرے نبی دی واری آئی اللہ فرماندے نے سونیا حمام تو علاوہ چرستے تو علاوہ اوٹھاں دے واڑے تو علاوہ قبرستان تو علاوہ روڑی تو علاوہ پوری زمین ہی تھوڑے واسطے مسجد ہے جتھے دل کردہ نماز پڑھ لو اے میں چیز پہلے نبیاں چو کسے نو نہیں دیتی آقا فرماندے نے اللہ میرا امتی کل ہے بار جنگل چے سفر چے ایدہ دل کردہ میں ستائیاں نمازاں دا سواب لواں فرمایا میرے محبوب جی اپنے امتی نو کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دے وانگا فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ مال غنیمت بھی تھوڑے واسطے ہی حلال کیتا ہے محبوب جی پہلے نبی جننے سن انہاں دا مال غنیمت آگ کھاندی سی تو جدو بدر فتح ہویا مال غنیمت مسجد نبوی چاہیا آقا بیٹھے نے آواز آئی فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگے پنجویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ جنہیں نبی آئے کوئی ایک بستی دا ایک قوم دا قبیلے دا دساں دا ویاں دا شرق دا غرب دا شمال دا جنوب دا تحصیل دا ضلع دا ڈویژن دا نبی بن کے آئے تو جو ساڑھے نبی دی واری آئی سونیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً تُسی ایک ضلع ڈویژن دے نبی نہیں ایک تحصیل دے نبی نہیں دساویاں جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی سبحان وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن منو ہی بنا کے بھیجے ہے میرے تو بعد ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا اوتی تو شفارش بھی قیامت نو اپنی امت دی میں ہی کرانگا میرے تو علاوہ کوئی نبی بھی کر سکتا نہیں میرے بھائیو پیغمبر دی ختم نبوت آپ ذات دے لحاظ بھی لا شریک نے بات دے لحاظ بھی لا شریک نے باب سمسام نے تائیں تے کیا سی محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاران تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا وہ ختم نبوت دا سالارے آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما
اللہ عمل دی توفیق دے سارے ساتھی تشریف رکھو مولانا عثمان فیصل صاحب تھوڑے پنڈ چ ماشاءاللہ کافی دفعہ آئے نے بڑا سونا بیان کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بیان کرن دے سارے ساتھی سن کے جایا جے میں سمندر جا کے تقریر کرنی ہے جے اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا تھوڑا بیٹھنا علماء دا کے سنانا اور حضرت قاری صاحب اور پوری جماعت دا پروگرام کروانا ساڑھے مولانا عبدالرؤف صاحب دا کھانا پکانا علماء دا اللہ اپنی بارگاہ قبول کرے اور ساڑھے سارے دی نجات دا اس کانفرنس نو اللہ ذریعہ اور نجات بنائے وآخر دعوانا الحمد